حیثیت ہے، نکاح کی 3 حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو، انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو، یعنی اس کو یہ یقین ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو اپنی اہلیہ کو نان و نفقہ دے سکتے ہیں، اس کو کھلا پلا سکتے ہیں، اس کو کپڑا پہنا سکتے ہیں، اس کی جو ضروریات زندگی کا سامان ہے اسے ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا پہلی چیز یہ کہ اگر انسان مالدار ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے سکتے ہیں، اس کی ضروریات زندگی کا سامان مہیا کر سکتے ہیں، اور یہ یقین ہو، ظن غالب ہو کہ اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو ہم زنا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو ہم زنا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ہم سے بدفعلی ہو جائے گی، ہم سے زنا کاری ہو جائے گی۔ فرمایا اگر ایسی حالت ہے کہ مالدار بھی ہے، بیوی کے خرچ کو اٹھانے کے لائق بھی ہے، اور پھر یہ بھی اندیشہ ہے، یہ بھی یقین ہے، اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے، ظن غالب ہے کہ اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو زنا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو فرمایا ایسی صورت میں نکاح کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، ایسی صورت میں نکاح کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مالدار تو ہے، آدمی مالدار ہے، بیوی کے خرچوں کو اٹھا بھی سکتا ہے، لیکن وہ اگر شادی نہ کرے تو اس کو یہ اندیشہ ہے، یقین تو نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے، بلکہ اندیشہ ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں۔ اگر جہاں پر ہو سکتا ہے یعنی اندیشے کی بات آئی تو فرمایا ایسی صورت میں نکاح کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں نکاح کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان مالدار بھی ہے، بیوی کے خرچوں کو بھی اٹھا سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا، میں جو ہے اجنبیہ لڑکیوں کو دیکھنے کا کام نہیں کروں گا، میں فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور جو سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے میں غلط کام نہیں کروں گا، یعنی اس کو اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہے، اس کو اپنے اوپر یقین ہے کہ میں جو ہے غلط کاری میں مبتلا نہیں ہوں گا، یعنی مالدار بھی ہے اور یہ یقین ہے کہ میں غلط کاری میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو ایسی تیسری صورت میں نکاح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں نکاح سنت ہوتا ہے۔ پہلی صورت مالدار ہو اور زنا کرنے کا یقین ہو یا ظن غالب ہو، نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں مالدار ہو لیکن زنا کرنے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، ڈر ہو، تو ایسی صورت میں نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان مالدار بھی ہو اور اس کو یقین بھی ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو غلط کاریوں میں اور زناکاری میں مبتلا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ اب نوجوان اپنے اوپر خود ان چیزوں کو رکھ کر کے سوچ لیں، ان کے ماں باپ ان چیزوں کو رکھ کر کے سوچ لیں کہ وہ کس حیثیت میں ہیں، کیا ان کے اوپر نکاح فرض ہو گیا ہے یا واجب ہوا ہے یا سنت ہے۔ اب آپ خود اس کو سوچ لیجئے۔ ہمارا اوپینین پول تو یہ ہے، آج کے نوجوانوں کو دیکھنے کے اعتبار سے یہ ہمارا اپنا جو پول ہے وہ یہ ہے کہ سارے نوجوانوں کے اوپر، سارے نہیں بلکہ 99% کہہ لیجئے کہ 99% نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ نکاح فرض ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے نوجوان، تقریباً آج کل سارے نوجوان جو ہے وہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی دوست بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے نوجوانوں کو سوچنے
کی ضرورت ہے کہ اگر تم اس چیز میں ملوث رہو گے، اگر اس چیز میں مشغول رہو گے، آنکھ تمہاری بند ہو گئی، آنکھ تمہاری بند ہو گئی، موت کے فرشتے نے آ کر کے روح کو قبض کر لیا، کل قیامت کے دن کھڑے ہوگے۔ اگر زنا کر کے گئے ہوگے تو یاد رکھنا، زنا کر کے اگر گئے ہوگے تو تمہاری شرمگاہیں نیچی نہیں ہوں گی، بلکہ تمہاری شرمگاہیں تمہارے منہ پر لٹکی ہوئی ہوں گی۔ اس وقت تمہارے سامنے رسوائی اور پریشانی اور اسی طرح سے شرم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اپنے والدین سے کہیے کہ والد صاحب ہمارے رشتے کو ڈھونڈیے اور ہماری شادی کرائیے، ہمارے اوپر نکاح فرض ہو گیا ہے۔ اور والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے لڑکوں کا نکاح کرائیں، ورنہ ایسے لڑکوں کو اگر نکاح نہیں کرائیں گے اور وہ زنے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، تو والدین کو بھی